دوستو امریکہ کی پالیسی آج بالکل واضح ہے کہ جہاں کہیں بھی چائنا یا رشیا کے تعلقات کسی ملک کے ساتھ مضبوط ہو، جہاں ان کی ٹریڈ ہو، جہاں ان کا اسٹریٹجک انفلوئنس بڑھتا نظر آئے، وہاں امریکہ خود کو غیر متعلق نہیں سمجھتا۔ وینزویلا اس کی تازہ مثال ہے، جہاں معدنیات اور تیل کے نام پر الزامات لگے اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے وہاں کس طرح اپنی موجودگی مضبوط کی۔ اب سوال یہ نہیں کہ امریکہ کہاں جا سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگلا نشانہ کون ہو سکتا ہے، اور اسی سوال کے تناظر میں آج ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہم آج کے عالمی منظرنامے کو دیکھیں تو ایک بات بالکل صاف ہے کہ امریکہ کی اصل لڑائی چائنا اور رشیا کے خلاف ہے۔ امریکہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کے حریفوں کا ملٹری یا اکنامک فٹ پرنٹ پڑے۔ گرین لینڈ کا معاملہ اس کی ایک اور مثال ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ چائنیز اور رشین جہاز موجود ہے، اور ایک یورپین خطہ بھی امریکہ کے ریڈار پر آ گیا، لیکن گرین لینڈ وینزویلا نہیں، وہاں نیٹو ہے، وہاں یورپ ہے۔ وہاں اگر کوئی کلیش ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ گرین لینڈ کے معاملے سے ایک بات کھل کر سامنے آئی کہ امریکہ اب رسک لینے کے لیے تیار ہے۔ اب بات آتی ہے پاکستان کی۔ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات کوئی خفیہ بات نہیں۔ سی پیک، اکنامک کوآپریشن اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے غلط کیا یا صحیح، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس تعلقات کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ مفادات کے معاملے میں کسی بھی ملک کی قربانی دینے سے نہیں ہچکچاتا، چاہے وہ اس کے اتحادی ہی کیوں نہ ہو۔ ایران پر الزامات ہو، وینزویلا ہو، یا گرین لینڈ کا معاملہ ہو، یا کسی اور ملک پر پریشر، امریکہ ایک ہی فارمولے پر چلتا ہے۔ تو کیا پاکستان مکمل طور پر محفوظ ہے، یا ہم صرف یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہاں ایک بہت بنیادی نقطہ آتا ہے۔ کوئی بھی ملک صرف میزائلوں، ٹینکس یا ڈیفنس بجٹ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اصل طاقت ہوتی ہے نیشنل یونٹی۔ اگر عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو، اگر پولیٹیکل پارٹیز اور ادارے ایک پیج پر ہو، اگر ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد ہو، تو دنیا کی کوئی سپر پاور آسانی سے مداخلت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ملک کے اندر تقسیم ہو، اگر عوام اور فوج کے درمیان فاصلے ہو، اگر سیاست میں نفرت ہو، تو پھر باہر سے آنے والی طاقت کو راستہ خود بخود مل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج پاکستان میں وہ نیشنل یونٹی ہے، یا ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کمزوریوں کو بڑھا رہے ہیں؟ دوستو طاقت کے مراکز شفٹ ہو رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا دفاع اتفاق، اعتماد اور یکجہتی ہے۔ اگر عوام، فوج اور سیاست ایک صفحے پر ہو، اگر فیصلے عوامی اعتماد کے ساتھ ہو، میں پھر بتا رہا ہوں، اگر فیصلے عوامی اعتماد کے ساتھ ہو، تو کوئی بھی سپر پاور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ہم اندر سے کمزور ہو، تقسیم ہو رہے ہو اور ایک دوسرے پر شک کر رہے ہو، تو پھر خطرات صرف خارجہ نہیں رہیں گے، اندرونی بھی بن جائیں گے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں یا تاریخ کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔